الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اس مہینے کے اللہ جل جلالہ نے روزے فرض کیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رمضان میں، ماہ رمضان میں کچھ کرنے کے لیے اعمال وہ بھی تلقین فرمایا. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 کام اس ماہ مبارک میں، 4 اعمال ان کا خوب اہتمام کیا کرو. 2 ان میں اعمال ایسے ہیں کہ جس سے تم اپنے اللہ کو خوش کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے، اور 2 اعمال ایسے ہیں جس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے. وہ کیا 4 اعمال ہیں؟ لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں وہ پورا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے کے اندر یہ پھر 4 اعمال بھی تلقین فرمائے. فرمایا پہلا عمل یہ ہے کہ تم رمضان میں کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت رکھا کرو. یہ تم کثرت سے پڑھا کرو. اور فرمایا کہ دوسرا عمل کہ تم اس کلمہ کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کیا کرو. یہ 2 عمل وہ ہیں کہ جس سے اللہ جل جلالہ خوش ہوں گے. اور فرمایا اگلے 2 اعمال وہ ہیں کہ جس میں تمہارا اپنا ذاتی فائدہ ہے. وہ کیا؟ فرمایا کہ تم کثرت سے جنت مانگا کرو. اس رمضان میں جنت کثرت سے مانگا کرو. اور دوسرا عمل کہ تم اس رمضان میں کثرت سے جہنم سے پناہ مانگا کرو. فرمایا یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جس میں تمہارا اپنا ذاتی نفع ہے. اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنی بات ارشاد فرمائی کہ آپ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ پڑھا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ سے جنت مانگا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ کثرت سے ایسا کیا کرو. اب ہم کتنا پڑھیں تو کثرت ہو جائے گی، کتنا گنتی میں کتنا ہو تو کثیر شمار ہو جائے گا، اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے. تو علماء نے لکھا کہ کتنا کوئی عمل اس کی کثرت اس وقت متحقق ہو جاتی ہے
آدمی کثرت سے کرنے والا شمار ہو جاتا ہے جب کسی عمل کو 313 مرتبہ سے زیادہ کر لے، کم از کم 313 مرتبہ، اور اس سے زیادہ جتنا کر لے تو کثرت شمار ہو جاتی ہے۔ تو جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اگر ہم کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ 313 مرتبہ سے زائد یا 313 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں تو کثرت سے کلمہ پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ساری تسبیحات ان کو 313 مرتبہ ہم رمضان کے معمولات میں شامل کریں۔ گزرتا رمضان چند دن پیچھے رہ گئے، تو یہ ہماری اس میں بھلائی ہے، ہم اللہ کو خوش کرنے والے بھی ہو جائیں گے اور اپنے لیے خیر سمیٹنے والے بھی ہو جائیں گے۔ عام طور پر یہ اکٹھے اعمال انسان نہیں کر سکتا۔ وہ 313 مرتبہ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ پڑھا تو 313 مرتبہ استغفار پڑھے گا، پھر جنت مانگنے کی تسبیح اور جہنم سے پناہ مانگنے کی تسبیح، یہ اکٹھے ذرا مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لکھا علماء نے، یہ تجویز دیا کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یا ہر نماز سے پہلے ایک ایک تسبیح ان کی مختص کر لی جائے۔ مثلا صبح نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد میں 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ گنتی پوری کر لوں، نماز فجر سے پہلے یا بعد میں، ظہر تک جب چاہیں۔ پھر ظہر سے آگے یا پیچھے، پہلے بعد، آپ دوسری تسبیح استغفار کی۔ تو استغفار میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کوئی خاص الفاظ تلقین نہیں فرمایا، یہ فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ تو حدیث پاک میں جو محصور کلمات ہیں ان میں سے کوئی کلمہ استغفار کا، اس کو آپ بطور تسبیح پڑھ لیا کریں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ سارے وہ کلمات ہیں جو حدیث پاک میں موجود ہیں۔ ان میں سے جو آسان لگے ایک کلمہ مختص کر کے 313 مرتبہ ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد اس کو پڑھ لیں۔ تو اگر ہم یہ دو تسبیحات کا اہتمام کریں گے، حضور کے فرمان کے مطابق یہ ہوگا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کو خوش کرنے والے ہو جائیں گے، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اور پھر اس کے بعد دو تسبیحات ہماری اور رہ جاتی ہیں، جنت مانگنے والی اور جہنم سے پناہ مانگنے والی۔ اب جنت مانگنے کے لیے تسبیح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تلقین نہیں فرمائی کہ یہ اس طرح سے جنت مانگا کرو۔ تو علماء نے لکھا جو حدیث میں بعض جگہ ہے اللہم انی اسألک الجنہ، یہ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ ایک تسبیح اس کو عصر سے آگے پیچھے 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ عصر کی نماز کے لیے تھوڑا پہلے آ جائیں تو مسجد میں بیٹھ کے پڑھ لیں، اور اگر کچھ لیٹ آئیں تو نماز کے بعد پڑھ لیں۔ مغرب تک 313 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنہ یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اور اسی طرح مغرب کے بعد افطاری سے پہلے یا افطاری کے بعد آپ 313 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگنے والی تسبیح، وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر تلقین نہیں فرمائی، لیکن جہنم سے پناہ مانگنے والی تسبیح ویسے روایت کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ 313 مرتبہ نماز سے پہلے یا نماز مغرب کے بعد اس کو ہم پڑھ لیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ اگر ہم ہر نماز کے ساتھ ان تسبیحات کو جوڑ لیں گے، ایک تو ہمیں مشکل محسوس نہیں ہوگا، اور دوسرا چونکہ رمضان کے اندر نمازوں کا معمول تو الحمدللہ ہوتا ہی ہے، ان نمازوں کے ساتھ یہ تسبیحات چاروں کی چاروں ہو بھی جائیں گی، ان میں ذرا دقت اور مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب رہ جاتی ہے پانچویں نماز، تو وہ تسبیح یا عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تو ایسا کوئی ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں، لیکن عرض کیا کرتا ہوں کہ اس رمضان میں چونکہ تمام نیک اعمال کا حکم ہے،
تو عشاء کی نماز سے آگے پیچھے آپ درود پاک کی تسبیح مختص کر لیں. یہ درود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کے عشق کا حق ہے ہم پر کہ ہم دن میں کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی ضرور پڑھا کریں. تو رمضان المبارک میں اور اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات درود پاک وہ معمولات میں شامل نہیں ہوتا، تو عشاء سے آگے پیچھے درود پاک کی ایک تسبیح یعنی 313 مرتبہ اس کو بھی پڑھ لیا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا، تعلق اور مضبوط ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ اعمال، یہ وظیفہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمایا، ہمیں بتلایا کہ رمضان میں آپ ان وظائف کو جاری رکھو گے. اب دیکھو، اگر ہمیں کوئی عام آدمی کوئی نسخہ بتا دیتا ہے بیماری کا، چلتا پھرتا آدمی، تو ہم عام طور پر یقین نہیں کرتے، لیکن پاکستانی قوم اس پہ بھی یقین کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، اس نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے، ایسا ہی کر لو. لیکن تھوڑا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی اگر وہ اپنی کسی بیماری کے سلسلے میں کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو تلقین کرتا ہے تیری بیماری کی یہ دوا ہے، تیری بیماری کے لیے یہ نسخہ ہے، تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ جی یہ مجھے ڈاکٹر نے بتائی ہے اور اتنے دن پوری کرنی ہے. پورے اہتمام سے اس پر عمل کرتا ہے کہ اب میری یہ جسم کی ضرورت ہے، ورنہ میری موت واقع ہو سکتی ہے، میں معذور ہو سکتا ہوں. تو ایک عام اسپیشلسٹ اگر ہماری جسمانی بیماری سے متعلق کوئی نسخہ تجویز کر دیتا ہے، کوئی عمل بتلا دیتا ہے، ہم اس کو لازم پکڑ لیتے ہیں. اور یہ تو دو جہاں کے سردار آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید ہماری باطنی بیماریوں کو دیکھ کر یہ نسخہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا یہ رمضان کے ساتھ مختص ہے، رمضان میں اس نسخے پر عمل کرو. تو جو آدمی کرے گا انشاءاللہ اس کو اخروی خیریں بھی حاصل ہوں گی اور اس دنیا کے اندر بھی اسے خیریں حاصل ہوں گی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک میں ہم ان 5 تسبیحات کا اہتمام کریں. 4 تو وہ جو حدیث میں ہے اور 5ویں درود پاک ہے. اسی طرح رمضان کے اعمال میں جس کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت ارشاد فرمائی، وہ عمل ہے کسی کو روزہ افطار کروانا. اس کی بھی روایات میں بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک جگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. پہلا یہ کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کسی کو روزہ افطار کروانے پر. اور دوسرا فرمایا کہ کان عتق رقبتہ من النار، یہ عمل اس کی جہنم سے گردن کی آزادی کا ذریعہ بنتا ہے. اس کی گردن جہنم سے اللہ کریم آزاد فرما دیتے ہیں. دوسرا انعام یہ ملتا ہے کسی ایک کو روزہ افطار کروانے کا. اور فرمایا تیسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے، یعنی روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر مل رہا تھا. تو 3 انعام ایک روزہ افطار کرانے پر انسان کو ملتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گردن جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے، اور اتنا اجر مل جاتا ہے. روزہ اس نے رکھا، اجر آپ کو مل رہا ہے اس کے اجر کے ساتھ ساتھ. جب یہ روایت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سنی، یہ فضیلت سنی، تو صحابہ کرام میں سے کچھ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، یہ تو فضیلت امیر لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم روزہ افطار کر رہے ہیں. صحابہ کرام کا زمانہ بڑی تنگ عیشی کا زمانہ تھا، تنگی کا زمانہ تھا، فقر کا زمانہ تھا. ہر ایک کے پاس ایسی وسعت نہیں تھی جیسے آج ہمارے غریب ترین کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ کسی کو روزہ افطار کروانا یہ تو ہم میں سے ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کریں. یہ بھی مالدار لوگ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، ہم غریبوں کے لیے کیا ہے؟
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ روزہ افطار کروانے میں کوئی بڑی بڑی نعمتوں کو مہیا کرنا ضروری ہے؟ فرمایا اگر تم کسی کو ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دو یہی فضیلت تمہیں حاصل ہو جائے گی. ایک کھجور سے ان کو ایک کھجور دے دو، یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. فرمایا اگر کسی کے پاس کھجور نہیں ہے تو لسی کا ایک گھونٹ اسے پلا کر روزہ افطار کروا دو، یہی اجر مل جائے گا. پھر فرمایا اگر کسی کے پاس لسی بھی نہیں ہے تو سادہ پانی کا ایک گھونٹ کسی کو مہیا کر دو، وہ روزہ افطار کر لے، یہی اجر اس کو مل جائے گا. بتلایا یہ دین صرف امیروں کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو پوری امت کے لیے ہے. ہر بندہ یہ فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ حدیثی کا مفہوم ہے کہ ایک انسان اللہ نے اس کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ خرچ کر رہا ہے کار خیر میں. اس نے مثلا 1 کروڑ خرچ کیا، 1 کروڑ اللہ کے راستے میں دے دیا. اور دوسرا فقیر ہے، درویش ہے، اس کے پاس 1 کروڑ نہیں ہے، بلکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ لے رہا ہے. اب ایک کروڑ خرچ کرنے والا ہے اور دوسرا اس کے پاس کچھ نہیں. اس نے دیکھا کہ فلاں آدمی اس طرح اللہ نے اس کو دولت دی اور نیک اعمال میں خرچ کر رہا ہے. وہ بیٹھا بیٹھا اللہ سے وہ راز و نیاز کرتا ہے کہ اے اللہ اگر آپ مجھے ایسی دولت عطا فرمائیں، میں بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے کارہائے خیر کے لیے میں اسی طرح ہی صرف کروں. فرمایا یہ جو اندر سے اس کا جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے دولت ملے تو میں اس کو عیاشی فحاشی پر خرچ کرنے کی بجائے نیک کاموں پر صرف کروں، فرمایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا 1 کروڑ خرچ کرنے والے کو ہے. بلکہ بسا اوقات یہ اس طرح کی نیت، نیک جذبہ رکھنے والا اس حقیقتاً 1 کروڑ خرچ کرنے والے سے آگے نکل جاتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملی. ایک آدمی وہ 1 کروڑ خرچ تو کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کا جذبہ ہے ریاکاری کا، دکھلاوے کا جذبہ ہے، لوگ کہیں بڑا صاحب حیثیت ہے، بڑا صاحب خیر ہے، واہ واہ، جس کا مقصد ہے لوگ کہیں واہ واہ جی بڑا صاحب خیر ہے. اب اس نے 1 کروڑ خرچ کیا واہ واہ کے لیے، ریاکاری کے لیے، اسے تو کچھ نہ ملا. اور ایک درویش بیٹھا ہوا اندر سے یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا، یا اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے 1 کروڑ خرچ کروں گا. اب اس کی نیت اس عمل سے کہیں بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا. ایک صحت مند آدمی عبادات سر انجام دے رہا ہے، تراویح بھی 20 کی 20 پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ تلاوت کے اندر بھی حاضر باش ہے، نوافل کے اندر بھی مسلسل کھڑا ہے. اور ایک بیمار ہے، تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا بیچارہ، تلاوت بھی زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم یہ اس کی حسرت نایاب تو اس کے اندر ہو سکتی ہے، اے اللہ اگر مجھے بھی اسی طرح کی صحت ملے تو میں پوری تراویح ادا کروں، میں بھی اسی طرح تلاوت کروں، میں بھی اسی طرح نوافل پڑھوں، تو اللہ کریم اس جذبے پر بھی پورا اجر عطا فرما دیں گے. یہ جذبہ تو ہر بیمار اور ہر غریب کے پاس موجود ہے، اس جذبے سے خالی نہ ہو. تو بات اور طرف نکل جائے گی. حدیث میرے ذہن میں مسلم شریف کی آئی، پھر کبھی عرض کروں گا. اس میں اسی طرح کا سوال صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ امیر لوگ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، نمازیں یہ بھی پڑھتے ہیں، روزے یہ بھی رکھتے ہیں، نوافل یہ بھی پڑھتے ہیں، تلاوت یہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ مال خرچ کر کے ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. تو اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیا کر لو، یہ چند تسبیحات ہیں، تم پڑھ لو، ان سے آگے نکل جاؤ گے. وہ اگر مال صرف کر کے آگے بڑھ رہا ہے، تم اعمال کر کے آگے بڑھ سکتے ہو، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روزہ افطار کروانا، یہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، چاہے وہ کھجور سے ہو، 1 گھونٹ پانی سے ہو، یا 1 گھونٹ لسی سے ہو. یہ تو صرف اتنا کہ کسی کو روزہ افطار کروایا. اور اگر کسی نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرنے کے ساتھ ساتھ سیر کر کے کھانا بھی کھلایا، اس کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ فضیلت ارشاد فرمائی. فرمایا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو سیراب کر کے کھانا کھلا دیتا ہے تو اللہ کریم کل قیامت میں میرے حوض سے اس کو پانی پلائیں گے
جس کے بعد اس کو جنت میں داخل ہونے تک کوئی پیاس محسوس نہیں ہوگی. جو آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دیتا ہے، فرمایا اللہ کریم اس کا انعام یہ عطا فرمائیں گے کہ حوض کوثر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اس کو پانی پلائیں گے. میدان حشر جو 50,000 سال کا دن ہوگا، فرمایا اس دن میں اسے پھر دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی. جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، پسینے سے انسانیت شرابور ہوگی، اس وقت بھی اسے پیاس کا احساس نہیں ہوگا جب تک کہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا. اب یہ کسی کو سیر کر کے روزہ افطار کرانے میں، تو ان کارہ خیر پر بھی نظر رہنی چاہیے. لیکن اس میں ایک اہتمام ضرور ہونا چاہیے کہ یہ جتنے کام ہیں، مجھے روزہ افطار کروانا ہے، تھوڑا کروانا ہے، پیٹ سیر کسی روزہ دار کو سیر کر کے روزہ افطار کروانا ہے، اس میں اندر کا جذبہ نیک رہے، نیت درست ہو. اس میں یہ نہ ہو کہ جی میں سارا کچھ اہتمام کر رہا ہوں، دیکھنے والا کہ بلے بلے جی آج تو کمال کر دیے جی کیا روز افطاری میں. تو یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ میں لوگوں کی زبان سے تعریف سننا چاہتا ہوں. یاد رکھو، جب ہماری نظر بندوں کی طرف چلی جاتی ہے، اللہ کے ہاں اجر ختم ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے بندوں کی پرواہ کیے بغیر، اجر اس پہ ملتا ہے. اگر ہم نے بندوں کے لیے کیا تو پھر تو خدا کو خدا نہ مانا نا، بندوں کو خدا مان لیا. تو عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. آپ یہ کام کریں. گزشتہ دہائیوں میں روزہ افطار کرانے کی افطار پارٹیاں بڑی بڑی ہوتی تھی اور بڑا اس کا اہتمام ہوتا تھا. پھر وہ دوسری طرف سے یہ مقابلہ بازی شروع ہو گئی، ریا نمود شروع ہو گیا، شہرت شروع ہو گئی. دیکھیں جی فلاں سیٹھ صاحب نے ایسا کر دیا جی، فلاں چودھری صاحب نے ایسا کر دیا جی. وہ اس میں ثواب پیچھے رہ گیا، اندر کا جذبہ وہ آگے چلا گیا. ایسا نہ ہو. یہ واہ واہ نہیں، اللہ کے ہاں واہ واہ ہو. بس یہ اس نیت سے عمل ہے تو انشاءاللہ بہت کچھ ملنے والا ہے. تو یہ روزہ افطار کرانا بھی بڑا نیک عمل ہے، اجر ہے. اسی طرح ابھی چونکہ آخری عشرہ قریب ہے، شروع ہونے والا ہے، تو اسی آخری عشرہ میں بہت سارے مسلمان وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں. جن کو تو فضیلت معلوم ہے کوشش کرتے ہیں بیٹھنے کی، اور جنہیں نہیں معلوم تو سن کر ارادہ ہو جاتا ہے. تو یہ اعتکاف آخری عشرے کی خاص عبادت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس آخری رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کے لیے بیٹھتا ہے، اس کے اندر بھی یہی قید ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتا ہے، فرمایا اس کو اللہ کریم 2 حج اور 2 عمروں کا اجر عطا فرماتے ہیں. 2 حج اور 2 عمرے. اور یہ بعض روایات میں مقبول کی بھی قید ہے، 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا اجر ملتا ہے. اب دیکھیے، ایک حج کرنا اس زمانے میں کتنا مشکل ہے، ہر انسان کو توفیق نہیں ہے. عمرہ کرنا کتنا مشکل ہے، اب تو ناممکن ہے. تو لیکن حج کرے اور مقبول ہو، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. حج پر بھی گیا، سارا سفر مقبول بھی ہوا، تو وہ اس کے اندر مشقت بھی، پیسہ بھی، وقت بھی، یعنی جان مال وقت ساری چیزیں صرف ہوتی ہیں. لیکن یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اس آخری عشرے کے اعتکاف میں اللہ کی رضا کے لیے انسان بیٹھا، تو فرمایا یہیں بیٹھے بیٹھے اپنی مسجد میں 2 حج اور 2 عمروں کا، مقبول عمروں کا اجر مل جاتا ہے. تو جن مسلمانوں میں یہ تھوڑی سی فرصت ہو وہ ضرور اہتمام کریں مسجد کے اندر بیٹھنے کا. اور ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کو بھی گھر کے اندر بیٹھنے پر، گھر کا جو مصلی انہوں نے بنا رکھا ہے اس کے اندر اگر اعتکاف بیٹھیں گی، یہی اجر ان کو بھی ملے گا. اپنوں گھروں کے اندر بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک اس آخری عشرے کے اعتکاف میں بیٹھ جائے. اس کا کیا ہوگا؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے بند ہو کر بیٹھ جانا. تو ایک بندہ وہ اللہ ہی کے لیے بند ہو کر اس کے گھر میں بیٹھ گیا، اس کی اور کوئی غرض ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ کی جستجو میں، اللہ کو تلاش کرنے میں، اللہ کی طرف بڑھنے میں. تو یہ بھی بہت ساری ہمارے گھروں کی مشکلات کم کر سکتے ہیں یہ اعمال. باقی اصل ہماری مشکلات کمی ہوگی انہی مسنون اعمال سے، مسنون اذکار سے، نیک اعمال سے. باقی ہم جو بھی کرتے رہیں یہ کمی نہیں
بلکہ ہمارے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں. یہ جال ہے ایک دنیا، اور اس دنیا میں جتنا تڑپو گے، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. آپ جتنا اس میں تڑپو گے، آپ سوچ جتن کر لیں، صرف دولت سے تھوڑی سب کچھ مل جاتا ہے. آپ انسانیت کے اس وقت منشور یہ دولت بہت زیادہ ہو جائے گی، میری ساری مشکلات کافور ہو جائیں گی. بڑے بڑے دولت مند اربوں پتی ہم دیکھتے ہیں کن مشکلات سے گزرتے ہیں. ان سے پوچھ کر دیکھو ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں. لہذا کسی کروڑ پتی کو، ارب پتی کو دیکھ کر کہیں ایسا بن جاؤں، نہ بھائی اللہ کا بندہ بنو، یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، ایسی دولت عطا نہ فرما جو میرے لیے عذاب بن جائے. اس دنیا میں بعض لوگوں کے لیے دولت عذاب ہوتی ہے، بعض لوگوں کے لیے دولت رحمت ہوتی ہے. جو دولت حلال طریقے سے کمائی جاتی ہے، حلال جگہ صرف ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے. جو ناجائز طریقے سے کمائی جا رہی ہے، ناجائز راستوں پہ خرچ ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ہے اس دنیا میں. اس لیے اصل دولت ہماری یہ اعمال ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر بھی ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں، یہ اعمال ہماری مشکلات میں کمی کر سکتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.